اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام، اور آپ کے رفقائے گرامی رضی اللہ عنہم اور تبع تابعین ائمہ دین، فقہاء، مجاہدین، سب پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی رحمتیں نازل ہوں۔ ہم جو اسلام کے متعلق جانتے ہیں وہ بہت کم ہے۔ ہمارا اسلام تو ایسا جامع دین ہے جس میں ایک ایک چیز کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پولوشن اور یہ شور شرابہ اور یہ فضائی آلودگی، اس سے تقریباً ایک رپورٹ کے مطابق سالانہ 15 لاکھ لوگ اس وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور تقریباً 50 لاکھ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ یعنی کرونا آیا، اس میں شاید اتنے لوگ نہ اس دنیا سے گئے ہوں، لیکن یہ اوسطاً ایک ہے تعداد کہ اتنے لوگ تقریباً اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان وجوہات کی بنیاد پر، فضائی آلودگی اور ایسے جو اس سے متعلقہ مرض ہیں وہ لاحق ہوتے ہیں۔ تو جب اسلام نے ہمیں ہر مسئلے میں رہنمائی کی ہے، تو اس مسئلے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اس پہ آج ہم نے غور کرنا ہے۔ اس کا بہترین حل ہے درخت، شجر کاری۔ اس سے اس آلودگی کو کم اور ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے ضرور نبی نصائح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائیں ان پہ ہم نے غور کرنا ہے اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کا انداز جو دیا وہ کچھ ایسا ہے کہ آپ ام معبد اور ایک حدیث میں ام مبشر کا ذکر ہے، ان کے ہاں آپ تشریف لے گئے تو وہاں پہ آپ نے ایک درخت دیکھا، درخت کھجور کا تھا۔ تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ یہ درخت کس نے لگایا ہے؟ تو وہ یعنی مسلمان نے لگایا کہ کافر نے لگایا ہے؟ آپ نے یہ سوال کیا تو وہ کہنے لگیں کہ مسلمان نے کاشت کیا ہے، یعنی اسی نے اس کو بویا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم یغرس غرسا، کوئی بھی مسلمان کوئی بھی دانہ کاشت کرتا ہے تو اس سے کوئی بھی کھائے، انسان کھائے، چرند پرند بہیمہ جانور، اور کوئی بھی پرندہ کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھائے تو الا کانت لہ صدقہ، وہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اس دور میں کوئی ایسی مہم تو نہیں چلائی جا سکتی تھی جیسے آج ہم چلا سکتے ہیں، لوگوں کو شعور اور آگہی دے سکتے ہیں، اور ہر حکومت تقریباً اس پہ دیتی بھی ہے کہ شجر کاری کرنی چاہیے، اور ایسا ہمارے لیے لازم ہے جس دور میں ہم جی رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ایسے سمجھیں ہم اپنی جان کے خود ہی دشمن ہیں۔ ہم نے اپنی صحت، اپنی آنے والی نسل کی صحت، اس کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا۔ اور خصوصاً آپ جانتے ہیں ہم جس شہر میں رہتے ہیں تو یہاں تو آلودگی جو ہے باقی شہروں کی نسبت زیادہ ہے، اور یہ تقریباً جو ایسے شہر ہیں جو فضائی آلودگی کا شکار ہیں ان میں دوسرا تیسرا شاید نمبر ہے۔ تو اس میں ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس طرف لوگوں کا شعور دلائیں اور اس طرف آگہی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کا یہ جو انداز دیا، یہ مسلمان کہنا آپ کا کہ ما من مسلم، کوئی بھی مسلمان وہ یہ کوئی بھی چیز بو دے۔ آپ نے کوئی مہنگے درخت کا نام نہیں لیا، آپ نے کوئی زیادہ نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی وہ بو دے، جو بھی وہ کاشت کرے، جو زمین میں بیج جسی کا دبا دے، تو وہ اس سے جو کچھ بھی اگے گا، تو اس سے جو بھی فائدہ اٹھائے گا۔ ایک حدیث میں تو یاکلو کے لفظ ہیں، ایک حدیث میں یرزعو کے لفظ ہیں،
یرزع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی قسم کا بھی فائدہ اٹھانا۔ یہ اصل میں حدیث کی جامعیت ہے۔ حدیث کے الفاظ بڑے جامع ہوتے ہیں۔ کھانے میں تو صرف آتا ہے کھانا، لیکن یرزع میں کیا چیز آتی ہے؟ فائدہ اٹھانا کسی بھی نوعیت کا۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ ہم آکسیجن کی شکل میں بہت بڑا فائدہ لیتے ہیں۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ ہم فرنیچر کی صورت میں بہت بڑا فائدہ ان سے لیتے ہیں۔ ہم ان کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، ہم ان کی تازگی کو دیکھ کے اپنے ذہنوں کو تازہ کرتے ہیں۔ کبھی آپ ایک درخت کو دیکھیں، آپ کو ویسے لگے گا آپ کو وہ محبت کے، تازگی کے پیغام دے رہا ہے۔ آپ اگر ٹینشن میں ہیں، آپ کسی ایسی مشکل میں، آپ ذہنی الجھن کا شکار ہیں، آپ کسی پارک میں چلے جائیں، وہاں کے پھول کلیاں دیکھیں، آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ فرحت محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے لوگوں کی آگہی کے لیے، تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف بھی جائے کہ یہ بھی کرنے والا کام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے بھی یہ صدقہ جاریہ تھا، اور آج بھی یہ صدقہ جاریہ، اور آج اس کی ضرورت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہم کوئی بھی ذی شعور شخص اس کی جو ہے حیثیت سے وہ تہی دست نہیں رہ سکتا، خالی نہیں رہ سکتا، وہ کہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ فرمایا کہ جس کی زمین ہو تو وہ اس پہ کوئی کاشت نہیں کرتا، ایک دوسرا شخص ہے وہ کاشت کر لیتا ہے۔ یعنی وہ زمینیں پہلے، آج تو ظاہر ہے زمینیں تقریباً الاٹ ہوتی ہیں، نام ہوتی ہیں لوگوں کے، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ تو آپ نے لوگوں کو ترغیب دی کہ جو کوئی کسی بنجر زمین کو آباد کرے گا، یا اس نے اس میں محنت کی، اس میں حل جو کچھ وہ کر سکتا تھا کیا، تو وہ پھر اس کا زیادہ حق رکھتا ہے، یعنی اب وہ اس کا مالک وہ تصور ہوگا شریعت کی نگاہ میں۔ یہ بھی ایک ترغیب کا ذریعہ تھا کہ لوگ اس طرف آئیں، درخت اگائیں اور فصلیں، اور یہ اس طرف آئیں لوگ، تاکہ ان کے لیے وہ بہتر ہو اور اس سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ایسے بھی آیا ہے کہ جس نے کوئی زمین کاشت کی تو وہ پہلے اس کے یعنی بنجر تھی، اب وہی اس کا مالک شمار ہوگا کہ اس کو اس کی ملکیت ملے گی کہ اس نے اس پہ اتنی محنت کی۔ ہمارے اس ماحول کے اندر جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ مثلا آج کل روف گارڈننگ کے نام سے، یعنی چھتوں پر جو آپ کر سکتے ہیں اپنے گھر کی چھت پہ، تو وہ بھی ایک گارڈننگ ایک سلسلہ ہے۔ اس پہ باقاعدہ آپ اگر سرچ کریں گے آپ کو بہت سی ترکیبیں اور باتیں مل جائیں گی، لیکن پیچھے ذہن کیا ہو؟ پیچھے ذہن یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے اس طرف ترغیب دلائی ہے، تو یہ میرا کہنا، آپ کا اس پہ عمل کرنا، اور اس سے جو بھی فائدہ اٹھائے گی، کوئی چڑیا آ کے چگ جائے گی تو وہ بھی آپ کے کھاتے میں ثواب لکھا جائے گا، اور یہ جب تک سلسلہ رہے گا۔ یہ شعور کی بات ہے اور ضرورت بھی ہے ہماری۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کسی جگہ پہ گھر کے ساتھ، کسی بازار میں، کسی جگہ کوئی ایسا موقع آپ کو مل جائے وہاں پہ لگیں۔ اور اسی طرح میں یہ بھی آپ سے عرض کروں گا کہ آج اپنے بچوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ وہ پودوں کو لگائیں، ان سے وہ محبت کریں، اس سے ان کی ذہنی جو ہے تازگی وہ بڑھے گی، صلاحیت بڑھے گی، اور ان کی توجہ موبائل سے ہٹ کے جو ادھر ایسی ویسی چیزیں دیکھتے ہیں، گیمیں دیکھتے ہیں اور ادھر ادھر کی چیزیں، ان سے بہتر ہے کہ آپ ان کو یہ شوق دلائیں کہ یہ پودا یہ تمہارا ہے، تم نے اس کا خیال رکھنا ہے، یہ پودا تمہارا ہے، سارے بچوں کے اندر ہی تقسیم کریں، ان کو یہ شوق دلائیں، اور پیچھے ذہن یہی ہو کہ یہ ہماری ضرورت بھی ہے، ہمارا دین بھی اس کی ترغیب دیتا ہے، تو اس سے ہمارے ہاں بہتری آنے کے امکانات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے درخت کاٹنے سے منع فرمایا تھا۔ مکہ مکرمہ کے بھی درخت کاٹنا ممنوع ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو وہاں کی حرمت تھی۔ حرمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عزت والے اور اکرام والے مقامات ہیں، شہر ہیں، تو ان کی حرمت کے خلاف ہے کہ وہاں سے درخت کاٹے جائیں۔
یعنی ان کی حرمت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پابندی لگائی کہ وہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں، تو اس سے ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ درختوں کو باقی رہنا چاہیے، ان کی ضرورت ہے معاشرے کو۔ اس دور میں بھی تھی، اس دور میں اتنی زیادہ نہیں تھی، وہاں تو صرف چلے رستے میں جاتے ہوئے ٹھہر جانے کے لیے ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی درخت ایک متعین کیا جاتا، جہاں پہ آپ کا قیام ہوتا، وہ دیکھتے۔ جب بھی کسی وادی میں آپ نے ٹھہرنا ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے لیے درخت دیکھتے کہ جو اچھی چھاؤں والا ہے، ٹھنڈی چھاؤں والا ہے، اس کے نیچے آپ کے لیے قیام کا وہ بنایا جاتا سلسلہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے درخت کاٹنے سے منع فرمایا۔ اس کا مطلب ہے درخت نہیں کاٹنے چاہیے۔ یہ تو اگر باہر یعنی حرم سے باہر ہم کہیں پہ درخت کاٹتے ہیں، یہ بھی یعنی یہ اس نوعیت کا جرم تو نہیں ہے جیسے حرمین شریفین کے درخت کاٹنے کا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آج اگر اس کی ضرورت ہے اور پھر بھی ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں تو کسی نہ کسی نوعیت میں ہم مجرم ضرور ہیں، کہ ہم نے وہ ایک ضرورت تھی، ایک ایسے سمجھے ایک نیکی کا، ایک لوگوں کی فلاح کا ایک پودا تھا، وہ ہم نے ختم کر دیا، تو یہ اس لحاظ سے ہم مجرم ہیں۔ تو باقاعدہ طور پہ اس کا شعور دینا اور ہر سطح پہ دینا، اور جو ہم پڑھتے سنتے ہیں کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، یہ بالکل حدیث کے مطابق ہے اور اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں تو ہمارے اثرات جو ہیں ان درختوں پر بھی پڑتے ہیں، ہمارے اثرات چوپایوں پر، جانوروں پر بھی پڑتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اس دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے یا تو وہ مستریح ہوتا ہے یا مستراح منہ، یعنی وہ راحت پا جاتا ہے یا اس سے لوگ راحت پا جاتے ہیں، اس سے درخت راحت پا جاتے ہیں، اس سے چوپائے راحت پا جاتے ہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ کہ بعض لوگ اس دھرتی پر بوجھ ہوتے ہیں، وہ جب یہاں سے جاتے ہیں تو درخت بھی خوش ہوتے ہیں کہ وہ ہماری اس دھرتی سے وہ اندر گیا، یہاں موجود نہیں ہے، وہ راحت پاتے ہیں اس سے۔ اسی طرح چوپائے راحت پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی، ہماری بدعمالیوں کی سزا جو ہے وہ ہمارے اس ماحول اور معاشرے پر پڑتی ہے۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے اپنی سوچ کو بھی اچھا کرنا ہے، فکر کو بھی، ماحول کو بھی، عقیدے کو بھی، اعمال کو بھی اور اخلاق کو بھی۔ اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ہر لحاظ سے بہتری آنے کے امکانات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی قافلہ بھیجتے، روانہ کرتے، کوئی جہادی جو مہم جو ہی آپ فرماتے، تو اس میں آپ کا ایک فرمان ہوتا تھا باقاعدہ کہ وہاں کے تم نے درخت نہیں کاٹنے۔ حالانکہ وہ دشمن کے علاقے کے درخت ہوتے تھے، لیکن آپ یہ فرمان جاری کرتے تھے کہ درخت وہاں کے نہیں کاٹنے، کیونکہ درخت فائدہ دیتا ہے، درختوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس دور میں بھی تھا، اب بھی ہے۔ تو اتنی یعنی دشمن کی سرزمین ہے، وہاں پہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان کے درخت نہیں کاٹ۔ بنو نذیر کے درخت تھے، کھجوروں کے باغات بھی تھے، درخت بھی تھے، وہ مدینہ میں رہتے تھے، آپ جانتے ہیں۔ تو ان کے جب درخت کاٹنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تو اس وقت یہود نے یہ بات پھیلائی، کوشش کی پھیلانے کی کہ دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درخت بھی اکھاڑنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ تو فائدہ دیتے ہیں، اس سے ہماری ایک جو ہے تعلق ہے، ایک محبت ہے۔ تو دراصل ان کی محبت درختوں سے اتنی زیادہ تھی کہ وہ ان کے کٹنے سے خود بھی وہ ان پہ چوٹ لگتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور خاص یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کہ جو بھی تم درخت یہ کاٹو یا اس کو اپنے جڑوں پر، تنے پر کھڑا رہنے دو، تو یہ اگر تم کاٹتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حکم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا اس بات کا کہ یہ اللہ کے حکم سے ایسا ہوا ہے، اور تمہاری اس
جو چاہت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اور تمہیں سزا دینے کے لیے اعصابی طور پر، ذہنی طور پر تمہیں یہ سزا دی گئی ہے کہ تمہارے درختوں کو یہاں سے اکھیڑا گیا۔ اور واقعتاً ایسے ہوا، جب ان کے درختوں کو جلایا جانے لگا تو اس وقت انہوں نے ہتھیار ڈالے اور اس وقت وہ یہاں سے جلا وطن ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ درخت کو اکھیڑنا اور درخت کو جو ہے وہ جو فائدہ مند ہو اس کو جو ہے کسی بھی طریقے سے اس کو ویران کرنا یہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور ادھر قیامت قائم ہو رہی ہو تو وہ کھجور کا پودا وہ اس وقت بھی لگا دے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، تو اس وقت بھی آپ لوگوں کے فائدے کے لیے جو بھلائی کا کام کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ اب تو قیامت قائم ہو گئی، اب وہ درخت اگے گا تو اس سے کون فائدہ اٹھائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ جو بھی کام کرنے والا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، جو اس کے نتائج ہیں، جو اس کے اثرات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں۔ وہ بار آور ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ زمین پہ اگتا ہے نہیں اگتا، لیکن آپ ایک کوشش کر کے اپنا حق ادا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درختوں کی ترغیب کس طریقے سے دلائی۔ اسی طرح ایک اور بڑی شاندار نسبت ہے، وہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے یہ فرمایا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، یعنی بات جب کسی کو توجہ دلانی ہو تو پھر بندہ ہاتھ پکڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر ان سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے والے دن پیدا کیا، اتوار والے دن پہاڑوں کو پیدا کیا اور پیر والے دن درختوں کو پیدا کیا، اور منگل والے دن زمین کی مکروہ چیزوں، ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کیا، اور بدھ والے دن نور کو پیدا کیا، جمعرات والے دن اس پہ چلنے پھرنے والے جو تھے ان کو پیدا کیا، جمعے والے دن عصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور پھر آپ نے مثال بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میرا اور قیامت تک کا فاصلہ ایسے ہی ہے جیسے عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے، اور ہم تو 1400 سال تو اس بات کو بھی بیت گئے، 1400 سال یعنی 1443 ہجری میں ہم اس وقت ہیں، تو اس کو بھی اتنے سال گزر گئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب قیامت بھی قریب ہے اور ہمیں دینی شعور اور آگہی کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس ماحول اور معاشرے میں ہمیں فلاح اور بہبود کے اور لوگوں کی صلاح کے بہت سے کام کرنے ہیں تاکہ اس معاشرے کے اندر چلیں۔ اپنے حصے کی شمع تو ہم نے جلانی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت اندھیرا ہے، بہت لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، لیکن شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا۔ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے، اور یہ عین اسلام ہے، یعنی اسلامی احکام ہے۔ تو میں جو آپ کو نسبت بتانے لگا تھا وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ درختوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیر والے دن پیدا کیا، اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیر والے دن پیدا فرمایا۔ تو اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ نسبت ہے ضرور درختوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم بھی دیا، اور صحابہ کرام سے ایک دفعہ پوچھا بھی کہ مجھے بتاؤ کہ ایک درخت ہے جس کی مثال مومن کی ہے، مومن کی طرح اس کی ہے کہ وہ سدا بہار رہتا ہے، وہ اپنے پتے نہیں گراتا، باقی درخت گرا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس درخت کے بارے میں سوچنے لگے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے، لیکن ایک جیسے کسی سے پوچھا جاتا ہے تو فوری طور پہ قریب ذہن نہیں آتا، وہ دور دور کے درختوں کے اور جو مشکل اور جو ناپید تھے ان کے نام لینے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بعد میں خود فرمایا، کیونکہ حضرت ابن عمر نے اس مجلس میں نہیں بتایا تھا، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، ان کی موجودگی میں شرم آئی کہ میں بتا دوں۔ یعنی اس دور کے اندر ایسا لحاظ تھا بڑوں کا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعور دیا تھا کہ بڑوں کا اتنا لحاظ
کہ جواب آتا ہے اس لیے نہیں بتا رہے کہ بڑے لوگ موجود ہیں، تو ہمارے ہاں اس بات کی بھی کمی ضرور موجود ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مومن کی مثال اس درخت جیسی ہے جو سدا بہار رہتا ہے، وہ تازہ رہے، وہ تر و تازہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دعا فرمائی ہے اس امت کے لیے، نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور آگے پہنچا دی، اور جس طرح تھی اسی طرح آگے پہنچائی۔ اس میں دو باتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہو اس بات کی، اور صحیح استنادی حیثیت ہو، اوتھینٹک ہو، وہ بات آپ آگے پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی تر و تازہ رکھے گا، اور اس روز بھی جس دن بہت سے چہروں پر اداسیاں چھائی ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس دن بھی اس شخص کو تر و تازہ رکھے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آگے پہنچاتا ہے۔ تو یہ تازگی ایک کریموں کے ذریعے سے، ایک یہ فشل اور ایسی چیزوں سے تازگی حاصل کی جاتی ہے، ایک تازگی وہ ہے جو ان احکامات سے ہمیں ملتی ہے، ہم وہ نہیں لیتے، ہم ادھر ادھر کی بہت سی چیزیں وہ استعمال کر کے تازگی لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ درختوں کی شادابی، درختوں کی رنگت، یہ پودوں اور کلیوں کا یہ مسکرانا اور یہ سب کچھ یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس سے ہمارے اندر ایک فرحت اور انبساط پیدا ہوگا، خوشی پیدا ہوگی ہمارے گھروں کے اندر۔ جو انڈور پودے ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں۔ آپ نیت یہ رکھیں گے، میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں آپ ایک بہت بڑے ثواب کا کام کر رہے ہیں جو آپ کی ضرورت بھی ہے، اور آپ کی مصروفیت کا بہترین، جو خواتین بھی گھروں میں ہوتی ہیں ان کے لیے ایک بہترین ایک مصروفیت ہے کہ آپ ان کو گھر میں کوئی ایسی گارڈننگ، کوئی ایسا وہ طرز عمل وہ دیں تاکہ وہ اس میں مصروف رہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ وہ بیر کا درخت جو چھٹے آسمان سے شروع ہوتا ہے اور 7ویں آسمان کے اوپر تک بھی وہ جاتا ہے، یعنی اتنا بڑا درخت ہے، اور جنت کے درختوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور قرآن مجید آپ دیکھیے کہ صفحے صفحے پہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جنتوں کا مطلب ہوتا ہے باغ۔ یہ اصل میں لفظ ہے، جنت کا جو لفظ ہے نا یہ جن سے ہے، جن کہتے ہیں پوشیدہ چیز۔ تو جنت بھی اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی زمین ایسے درختوں سے بھری ہوئی ہے کہ نیچے زمین اس کی چھپی ہوئی ہے، یعنی ایسی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ امت کے پاس جائیں تو اسے سلام کہنا، اور انہیں یہ پیغام بھی دینا کہ جنت کا حصہ کچھ ایسا بھی ہے جو درختوں سے خالی ہے، تو اس کو تم نے سبحان اللہ کہہ کے، الحمدللہ کہہ کے اس جگہ کو آپ نے پودوں سے بھرنا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہم اس دنیا میں درخت لگانے کے خواہاں ہیں، چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، تو ہمیں جنت میں بھی اپنے نام کے درخت لگوانے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ جس کے نام کے درخت جنت میں لگے ہوئے تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہاں تک اسے رسائی بھی دے دے گا کہ یہ اس شخص کے درخت لگے ہوئے ہیں وہاں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا، سبحوا عند کل شجر وحجر، کہ ہر پتھر کے پاس اور ہر درخت کے پاس تم سبحان اللہ کہتے رہو۔ یہ کیوں فرمایا؟ کہ یہ درخت اور یہ شجر یہ ہماری گواہی دیں گے روز قیامت کہ اس شخص نے یہ کلمات کہے تھے ہمارے پاس۔ یہ تو ہمارے ریکارڈر ہیں، یہ ہماری ان تسبیحات کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور روز قیامت ہماری گواہی دیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، رب کا قرآن بھی فرماتا ہے کہ زمین اپنی جو خبریں ہیں وہ نکالے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا ایک نظام ہے، اس نظام کا حصہ ہے، اس کی بہتری کے لیے اور اس کی آسائش کے لیے، لوگوں کی صلاح اور فلاح کے لیے شجر کاری کی طرف آئیے، اور اپنے گھر کے اندر، اپنے ماحول کے اندر جہاں تک ہو سکے، میں امید رکھتا ہوں کہ آج کم از کم آپ جتنے لوگ یہاں پہ تشریف فرمائیں، آپ ضرور اس حدیث اور اس جو موضوع سے متعلقہ باتیں تھیں اس کی روشنی میں ایک نہ ایک پودا ضرور لگائیں گے۔ جہاں بھی آپ سے ہو سکے، اپنے گھر میں، گھر کے باہر، دکان، دفتر، جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں، اور جہاں ہو سکے اسی طرح ہمارے ساتھ یہ پارک ہے، یہ ہمارا ہمسایہ پارک بھی ہے، تو اس کا بھی خیال رکھیں، اس میں بھی پودے لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہمیں ہر قسم کی نیکیوں کی توفیق بخشے۔
نیکی صرف ایک نہیں ہوتی، نیکیوں کی بہت سی جہتیں ہیں اور بہت سی دور حاضر کی ضرورتیں اور تقاضے ہیں، ان کے مطابق چلنا یہ لازم ہے۔ موضوع تو یہ بھی بنتا تھا کہ میں اس کلی کی بھی بات کرتا جو میاں والی میں مسل دی گئی 7 دن کی وہ بچی، لیکن میں نے چونکہ پہلے سے یہ طے تھا کہ ہم نے شجرکاری میں بات کرنی ہے، تو انشاءاللہ بیٹیوں کے حوالے سے اگلے جمعے میں وضاحت سے ذرا بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کلیوں کی بھی اور ان کلیوں کی بھی قدر کرنے کی توفیق بخشے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائیاں پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔